بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے عالم تھے محمد ابن نصر خزائی۔ وہ ایک ایسی جگہ گرفتار ہو گئے کہ بادشاہ بد مذہب تھا اور بد مذہب لوگوں کا رہنما تھا، اور ایسے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ، تو ان میں مذہب کی پابندی تو ہوتی نہیں۔ بڑے میدان میں گفتگو کر رہے تھے، چاروں طرف بادشاہ اور ان کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے طلباء ہیں اور مولوی صاحب ہیں، امام زمانے کا۔ شاگردوں میں سے ایک کو بلایا ایسا اور کہا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھ کر تقویت دے دے۔ تو شاگرد نے یہ آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور نے کہا چل ہو گیا۔ ایسی ہمت بلند ہوئی، دل مضبوط ہوا، آواز بڑی ہو گئی، بھولے ہوئے دلائل یاد آئے، اور بڑے میدان میں سب سے پہلے بادشاہ مسلمان ہوا اور حق قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ امام محمد ابن نصر خزائی اہل حق عالم معلوم ہو رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو قرآن کو سمجھے ان کو قرآن سے توانائی ملتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام علوم اولین اور آخرین، بحر و بر کے، جنات اور انسانوں کے، ملائک اور اولیاء کے، فرشی اور عرشی کائنات، سب کے سب معلومات اللہ نے آپ کو دیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و سنت جو دیے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایسے علوم دیے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیغمبر اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ جتنا فضل بڑا ہے اتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ وہ رزاق ہے بمعنی روزی رساں کے، وہ فعال ہے بمعنی کردگار کے، وہ رب ہے بمعنی پروردگار کے، وہ اللہ ہے بمعنی معبود کے، وہ رحمان ہے بمعنی مہربانی کے۔ یہ تمام صفات الہیہ یہ افعال پر دلالت کر رہا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ صفاتہ و اسماؤہ لا تعد لا تحصى، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات گنتی سے باہر ہے، اور یہ جو 99 ہے ان کو کہتے ہیں اصول الاسامی، یہ بنیادیں ہیں، خزانے ہیں ان ناموں کے جو قیامت تک ظاہر ہو۔ علماء نے اس لیے علی الاطلاق اجازت دی ہے کہ ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ کو یاد کرنا جائز ہے۔ لفظ خدا و خداوند تعالی و کردگار و پروردگار و شہنشاہ، کم عقل ہے وہ لوگ دین سے بے خبر ہے جو لوگوں کو یہ پراپیگنڈے کراتے ہیں کہ جی لفظ خدا نہ کہو اور اے کہو، یہ سب فضولیات۔ یہ علم کی روشنی میں طفل مکتب کے برابر نہیں ہے۔ ان کو علم کہنا علم کی توہین ہے۔ کسی بھی زبان میں رب العالمین اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو یاد کرنا۔ تفتزانی اور میر سید کا اس پر کلام بھی ہوا ہے اور رسالہ بھی لکھا گیا، اور حاصل یہ نکلا ہے کہ ہر وہ اسم، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، جو اللہ ہی پر دلالت کر لے وہ اللہ ہی کا نام ہے۔ جیسے خدا کہے تو نہ باپ مراد ہے، نہ استاد مراد ہے، نہ بادشاہ مراد ہے، نہ گورنر مراد ہے، اللہ مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اختصت بذاتہ جل وعلا۔ افسوس کہ ایسے نااہل و نالائقوں کو بڑے بڑے مجمعوں میں کلام کا موقع دیا جاتا ہے اور امت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، ایک حد ہے عند اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء کے جتنے کلمات ہیں وہ اپنی جگہ زوراور ہے۔
شان و شوکت رکھتے ہیں۔ کوئی شخص یا لطیف ہو کرتا رہے گا، خود بخود طبیعت میں مہربانی آ جائے گی۔ جو اس کے سامنے آئے گا وہ بھی لطافت اور مہربانی پر مجبور ہو۔ جو سبحان اللہ کثرت سے کرے گا وہ عیوب سے، قبائح سے، رذائل سے، ناپسندیدگیوں سے دور رہے گا۔ سبحانہ کا مطلب یہ محدثین کہتے ہیں تنزیہ و تقدیس و تبریۃ من کل خلل و فطور۔ تو جو لوگ اس کے پاس رہیں گے وہ بھی بے عیب ان کو رہنا پڑے گا، کیونکہ اس پر کلمہ سبحان اللہ کا اثر۔ اور جو شخص الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس میں خوبیاں، کمالات، عنایات، محاسن، مکارم، معارف، تمام کے تمام تر توانائیاں حسن و جمال کی برسات رہے گی، اور کوئی شخص بھی اس سے تعلق رکھے گا تو وہ خوبیاں اختیار کرے، اس میں کمالات آ جائیں گے۔ یہ ذکر تسبیح صرف ایک چڑھا نہیں تھا جو زبان پہ چڑھانا تھا، اور ایک گوڑ مارنا نہیں تھا، یہ مقاصد کی ادائیگی۔ جیسے پورے اسلام کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ، پورے دین کا ایک عنوان ہے قرآن اور سنت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک اثر ہے۔ ذاکرین شاغلین اس کی خوبیاں اور کمالات کے در پہ ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔